بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ عماد الدین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا کریم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے، اللہ قبول اور منظور فرمائے، نماز کے حوالے سے۔ اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے، ہر دفعہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے ہمیں اگر روزانہ بھی نماز کے حوالے سے جو مسائل ہمارے ہاں ہیں وہ بتائے جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ جو ہمارے دین کا ستون ہے، کم از کم ہمیں اس کا تو پورا علم ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صرف ایک چھوٹے سے مسئلے پر، اور وہ مسئلہ ہے نماز فجر کی سنتوں کے حوالے سے۔ مختلف لوگوں کی اس میں مختلف رائے ہے کہ اگر نماز فجر کی سنتیں رہ جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پڑھ لی جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہیں پر بیٹھے رہیں اور سورج نکلنے کا انتظار کیا جائے۔ تو اس میں کہاں تک سچائی ہے، آج اس پہ ہم 5-10 منٹ بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فجر سے فارغ ہوئے، جب اٹھ کے جانے لگے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فجر کی سنتیں رہ گئی تھی، یہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ خاموشی سے چلے گئے، آپ نے اس پہ کوئی بات نہیں کی، آپ خاموشی سے چلے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں فجر کی سنتیں جماعت رہ جائے تو وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اب ترمذی شریف میں امام ترمذی نے ایک پورا باب باندھا اس کے، اور وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں، ظاہر سنتیں تو رہتی ہیں جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ جس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی وہ تو ظاہر ہے پہلے سنتے پڑھے گا پھر فرض پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، اس کی تو نہیں رہیں گی نا۔ وہ تو ایسا شخص مسجد میں داخل ہوا، جماعت کھڑی ہے، امام صاحب کی قرات جاری ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اگر اپنی سنتیں پڑھنے میں لگ گیا تو یہ جماعت کی میری رکعت نکل جائے گی یا یہ فرض میرے نکل جائیں گے، تو وہ اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ سنتیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ترمذی شریف کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں تو وہ وہیں پر بیٹھا رہے گا اور انتظار کرے گا جب سورج نکل آئے اور 1.25 نیزے تک اونچا ہو جائے، یعنی نکلتے ہی نہیں، جب 1.25 نیزے تک آ جائے
تو پھر اٹھ کے اپنی 2 سنتیں ادا کرے. اب پہلی حدیث بھی صحیح ہے اور یہ دوسری حدیث بھی صحیح ہے، اور یہاں اس میں تطبیق ائمہ مسلمین نے، خاص طور پہ امام ابو حنیفہ نے یہاں پر یہ کی تطبیق ہوتی ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں اندر سے جو صحیح راستہ ہے نا وہ کیا نکلے گا. تو یہاں پر مفسرین نے، خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے مفسرین نے یہاں پر یہ تطبیق نکالی، یہ حل نکالا کہ اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہو، اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہو، مثلا ملازم ہے کہیں پر، اس کو وقت اتنا ملا، مالک بعد میں تنگ کرے گا کہ تو اتنی دیر کہاں رہ کے آ گیا، یا مسافر ہے، سفر میں ہے، تو گاڑی نکلنے کا خطرہ ہے، اس کو فجر کے لیے رکا 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے، اب اتنا ٹائم نہیں ہے، یا وہ مریض ہے، وہ اتنا ٹائم بیٹھ نہیں سکتا. اس کے لیے تو جو پہلی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے ہوئے دیکھا خاموشی سے آپ گزر گئے، اس کے لیے تو یہ حکم کہ عذر والا جو ہے نا وہ تو اس پہ عمل کر لے اور خاموش رہے، شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور خاموشی سے گزر گئے، وہ بھی اسی طرح خاموشی سے پڑھے اور چلا جائے. اور دیکھنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لیں. اب جس کے پاس عذر بھی نہیں ہے، جس کے پاس ٹائم بھی ہے، کوئی کسی قسم کا اس کو مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ بیٹھا رہے تو اب اس کے لیے حکم ہے ترمذی شریف کی اس حدیث کے مطابق وہ سورج سوا نیزے نکلنے کا وہیں پر بیٹھ کے انتظار کرے گا، اور جب سورج نکل آئے، سوا نیزے پر آ جائے، تو پھر وہ اپنی 2 سنتیں جو رہ گئی تھیں فجر کی وہ ادا کرے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ ہمارے ان ائمہ کو اور ہمارے یہ حدیث کے جو محدث ہیں ان کو اللہ اس کا اعلیٰ ترین اجر عطا فرمائے. ان کی کاوشوں سے، ان کی محنت سے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہم پر کھل گئے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا